السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے تمام پیاری ویورز، کیا حال چال ہے؟ میں ہوں آسیہ اسلام وداسیہ چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آئی ہوپ کہ آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش۔ جیسے کہ ہم آیت نمبر 30 کا کل ترجمہ اور تفسیر کیا، اسی کے ساتھ یہ اس واقعہ کو بیان کرنے جا رہی ہوں، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش۔ تو آج کا لیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو آئیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بیان کرنے جا رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ تمام روئے زمین سے ہر قسم کی سیاہ، سفید، سرخ، خاری، میٹھی، نرم، خشک ایک مٹھی خاک لاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین پر تشریف لا کر خاک اٹھانی چاہی۔ زمین نے سبب پوچھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سارا واقعہ بیان کیا۔ زمین نے عرض کیا کہ میں اس سے خدا کی پناہ پکڑتی ہوں کہ تو مجھ سے خاک اٹھا کر انسان بنائے جس کی وجہ سے میرا کچھ حصہ جہنم میں پہنچے۔ استغفر اللہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام خالی واپس گئے اور عرض کیا کہ خدایا، زمین نے تیری عزت کی پناہ پکڑی، میں تیرے نام اور عزت کے ادب سے اس سے خاک نہ اٹھا سکا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت اسرافیل اور میکائیل کو باری باری بھیجا، مگر وہ بھی اسی طرح واپس آ گئے۔ اسی طرح زمین نے بھی ان سے یہی ریکویسٹ کی کہ مجھ پر یہ ظلم نہ کرنا کہ میرا کچھ حصہ اس انسان کی وجہ سے جہنم میں پہنچ جائے۔ تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ادب و احترام یعنی کہ اس کی عزت اور ادب سے واپس آ گئے۔ تو آخر میں حضرت ملک الموت بھیجے گئے۔ انہوں نے زمین کی ایک نہ سنی بلکہ فرمایا کہ میں تو اللہ کے حکم کا تابع دار ہوں، تیری عاجزی اور زاری کی وجہ سے رب کی اطاعت نہیں چھوڑ سکتا۔ اس لیے ان کو جان نکالنے کا کام سپرد کر دیا گیا کہ تم نے ہی اس خاک کو زمین سے الگ کیا ہے، تم ہی اس کو ملانا۔ اللہ اکبر۔ اب انہیں حکم ہوا کہ اس خاک کو وہاں رکھو جہاں آج خانہ کعبہ ہے۔ سبحان اللہ۔ فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس خاک کا مختلف پانیوں سے پانی ہر جگہ سے لینا ہے، مختلف قسم کا پانی لے کر آپ اس کا گارا بنائیں۔ چنانچہ اس پر 40 روز بارش ہوئی۔ جو حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے سے پہلے مٹی لی گئی تھی تمام روئے زمین سے ہر قسم کی، پھر اس پہ ہر مختلف قسم کا پانی دیا گیا تھا، تو اس پانی سے جو گارا بنایا اس پر 40 روز بارش ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اور 39 دن تو غم و رنج کا پانی برسا اور ایک دن خوشی کا۔ اب اس بات پہ ذرا غور کیجیے گا کہ آگے کن الفاظ میں یہ آپ کے سامنے میں پیش کر رہی ہوں۔ کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جو سمجھ آ جائے تو بڑی کمال کی بات ہے کہ اس پر 40 روز بارش ہوئی اور 39 دن تو غم و رنج کا پانی برسا اور ایک دن خوشی کا۔ اسی لیے انسان کو رنج و غم زیادہ رہتے ہیں، غور کریے گا اس بات پہ، اور خوشی کم ہوتی ہے۔ جب ہمارے دادا آدم علیہ السلام پر یہ مٹی گارا بنایا گیا اور پھر ان پر 40 روز بارش ہوئی، 39 دن غم کا پانی، پھر ایک دن خوشی کا پانی، تو اسی سے اندازہ لگا لے کہ ہم اس دنیا میں کیوں پریشان رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو زیادہ پانی لگا ہے ہماری مٹی کو ایک ڈھانچہ بناتے ہوئے، ایک مجسمہ بناتے ہوئے، تو اس کو زیادہ غم کا پانی لگا، اس لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑے رہیں۔ پھر اس گارے کو مختلف ہواؤں سے اتنا خشک کیا کہ کھنکھنانے لگا، جیسے کہ قرآن کریم ارشاد فرما ہے صلصال کالفخار، سورۃ رحمان میں ہے، صلصال کالفخار سورۃ رحمان میں ہے، اور آیت نمبر اس کی 14 ہے۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس گارے کو مکے اور طائف کے درمیان وادی نعمان میں عرفات پہاڑ کے نزدیک رکھیں۔
اس گارے سے جو حضرت آدم علیہ السلام کا جسم بنایا گیا، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ رکھنے کے لیے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو مکے اور طائف کے درمیان وادی نعمان میں رکھ دیں۔ جب یہ حکم ہو گیا کہ اس کو وہاں اس جگہ پہ رکھنا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے دست قدرت سے اس گارے کو حضرت آدم کا قالب بنایا اور ان کی صورت تیار کی۔ فرشتوں نے کبھی ایسی صورت نہ دیکھی تھی، تعجب سے اس کے آس پاس پھرتے تھے، اس کی خوبصورتی سے حیران تھے۔ ابلیس کو بھی اس سارے اعلان کی خبر ہو چکی تھی، وہ بھی اس قالب کو دیکھنے آیا اور اس کے گرد پھر کر بولا کہ اے فرشتوں، تم اسی کا تعجب کرتے ہو؟ یہ تو ایک اندر سے خالی جسم ہے جس میں جگہ جگہ سوراخ ہیں، اور اس کی کمزوری کا یہ حال ہے کہ اگر بھوکا ہو تو گر پڑے اور اگر خوب سیر ہو جائے تو چل پھر نہ سکے۔ اب اسی بات پہ غور کریں کہ ہمارا بھی یہی حال ہے۔ اگر ہم بھوکے ہوں، پیاس لگی ہو، کھانے کو کچھ نہ ملے، 1 دن 2 دن برداشت کر لیں، اس کے بعد ہم بالکل بھی چل نہیں سکتے۔ اگر ہم آگے طرح طرح کے کھانے پڑے ہوئے ہیں، زیادہ کھا لیں، زیادہ پیٹ بھر لیں، تو پھر ہم سے چلا نہیں جا سکے گا۔ تو یہ پہلے کے جو باتیں تھیں اور وہ اب ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ تو اس کے بعد اس قالب خالی سے کچھ نہ ہو سکے گا۔ پھر بولا، ہاں، اس کے سینے کی بائیں طرف ایک بند کوٹھری ہے، دل یہ خبر نہیں کہ اس میں کیا ہے، شاید کہ یہی لطیفہ ربانی کی جگہ ہو جس کی وجہ سے یہ خلافت کا حقدار ہوا۔ پھر روح کو حکم ہوا کہ اس قالب میں اور اس کے گھڑوں میں بھر جائے۔ جب روح قالب کے پاس پہنچی تو جسم کو تنگ و تاریک پایا، اندر جانے سے ٹھہر گئی۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ تب نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ قالب جگمگا دیا گیا، یعنی وہ نور پیشانی آدم علیہ السلام میں امانت رکھا گیا۔ اب روح آہستہ آہستہ داخل ہونے لگی۔ ابھی سر میں تھی کہ آدم علیہ السلام کو چھینک آئی اور زبان سے نکلا الحمدللہ۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یرحمک اللہ، ہی اب بھی سنت ہے، یرحمک اللہ، اللہ ہی کی اب یہ سنت ہے۔ جب روح کمر تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنا چاہا مگر گر پڑے، کیونکہ نیچے کے دڑ یعنی کہ ٹانگوں میں ابھی روح پہنچی ہی نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، خلق الانسان من عجل، فرمایا تمام بدن میں روح پھیل گئی۔ تو حکم ہوا کہ فرشتوں کے پاس جا کر ان کو سلام کرو، فرشتوں اس کے پاس جا کر سلام کرو اور سناؤ وہ تمہیں کیا جواب دیتے ہیں۔ یہ آدم علیہ السلام کو بولا تھا کہ فرشتوں کے پاس جا کر ان کو سلام کرو اور سنو کہ وہ تمہیں کیا جواب دیتے ہیں۔ تب آدم علیہ السلام ادھر تشریف لے گئے اور فرمایا السلام علیکم، تو انہوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد الہی ہوا کہ یہی الفاظ تمہارے اور تمہاری اولاد کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ مولا، میری اولاد میں سے جو جتنی بھی یہ روحیں ہیں، تب وہ ان کی پشت پر دست قدرت پھیر کر اسے ساری وہ روحیں نکال دی گئیں اور حضرت آدم علیہ السلام کو سب وہ دکھائی گئی، اور انہیں کافر، مومن، منافق، اولیاء، قطب، انبیاء دکھائے گئے، جس کا ذکر آگے کی آیتوں میں ہوگا۔ آئی ہوپ کہ آج کا جو ہم نے واقعہ پڑھا ہے، بیان کیا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش، آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اس میں کہ انسان کے بس میں کیا ہے، اور سب کچھ جو ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ ہم اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، جب روح پھونکی اللہ نے تو وہ آدم علیہ السلام کے قالب نے چلنا چاہا تو وہ نہ چل سکا۔ کیوں نہ چل سکا؟ کیونکہ ابھی اللہ کا حکم نہیں ہوا تھا۔ تو اس کے بعد پھر جب بھی آپ کو چھینک آئے تو شکر الحمدللہ بولا کرے، اور جو کوئی پاس بیٹھا ہو تو وہ یرحمک اللہ بولا کرے، کیونکہ یہ اللہ کی سنت الہی ہے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے رستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ایک شیئر لائک ضرور کیجیے گا، ایک اچھا سا کمنٹ کیجیے گا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔